آج اس واقعہ کو اور ثانیہ کو 8 سال ہو رہے ہیں۔ میرا ریاست سے ایک سوال ہے کہ اس کا ذمہ دار کون تھا، ہمارا قصور کیا تھا، اس کے محرکات کیا تھے۔ آج تک ریاست نہ کوئی عدالت نہ کوئی ادارہ ہمیں اس سوال کا جواب دے سکا ہے، اور میں ابھی تک اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہی ہوں۔ بلوچستان میں کتنے گھر اسی طرح سے کتنے خاندان برباد ہو گئے ہیں۔ میں نے خود 2008 میں میرے فادر ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوئے، 2013 میں میرا بھائی ٹارگٹ کلنگ میں شہید ہوا۔ تو مجھے بتائیں، اگر ہم خود ہی اپنے لیے انصاف نہیں لے سکتے تو کسی اور کے لیے ہم انصاف کی کیا بات کریں گے؟ 8 اگست میں پنجا و شش انچ قیمتی میں وکیل بودتگا قیمتی صاحب بودتگا قابل و لائق بودتگا وکیل کیا یہ تو کا بیرسٹر ہم بودتگا میں اولی اور بلکہ دومی بیرسٹر بودتگا برود بلوچستان ہے کہ شنتو کا شامل بودتگا و شہید بودتگا یہ بلوچستان ہے کہ لیگل فیٹرنیٹی آئیے وہاں سے سکے مزنے لاء سے بودتا ٹائم اس میں ہمارے استاد، ہمارے بھائی، ہمارے دوست، ہمارے ساتھی جو اس دنیا میں لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے آئے تھے، ان کا دنیا جہاں میں کوئی اور قصور نہیں تھا، صرف اور صرف حق کی آواز کے لیے وہ لڑتے رہے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے لڑتے رہے، اس کو بغیر کسی وجہ کے صرف ہائپ کریٹ کرنے کے لیے اور دہشت پھیلانے کے لیے اس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور اس میں 56 وکیل شہید ہو گئے، تقریباً 92 کے قریب وکیل شدید زخمی ہو گئے۔ تو ہم آج بھی اسی طرح یاد کرتے ہیں جیسے ابھی ایک دن پہلے وہ واقعہ ہوا ہو، اور ہم نے یہ عہد کیا کہ اس کا جو پیغام ہے وہ ساری دنیا تک پہنچائیں گے، اور اس کا جو مشن تھا اسی کے اوپر ہم گامزن رہیں گے، اور اسی کے اوپر ہم اس کے مشن کو کامیاب کریں گے۔ وہ تو چیزیں ہم بھول ہی نہیں سکتے، وہ تو زندگی بھر کیا ہر لمحے یاد رہتی ہیں، کیونکہ میں خود افیکٹو ہوں۔ میرے ساتھ نہ میں زیادہ چل پھر سکتی ہوں، موومنٹ نہیں کر سکتی، میرے لیے صحت ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ تو وہ لوگ جو میرے ساتھ تھے، جو فیملیز، جو وہ لوگ، وہ بچے، وہ کہاں بھولتے ہیں۔ وہ جب میں کچہری آتی ہوں وہ ہر لمحہ وہ میری آنکھوں کے سامنے ہوتے، مجھے لگتا ہے ایک ادھر سے آ جائے گا، ایک ادھر سے آ جائے گا۔ تو وہ جو زندگی میں خلا ہے شاید اس کو کوئی پورا نہیں کر سکے گا۔ دکھ اس بات کا ہے کہ ان 8 سالوں میں ہم 8 اگست کے دن ان کی یاد میں ہر جگہ پروگرامز ہوتے ہیں پورے بلوچستان میں، مگر ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ آج تک ہم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ آیا وہ جو دہشت گرد، جو اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہے، آج تک بلوچستان میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ ٹارگٹ کلنگ میں، جو لوگ بم بلاسٹ میں شہید ہو رہے ہیں، جو ان عام پرسن ہے، جو پڑھا لکھا بندہ ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے، جو معاشرے میں ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ہم اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وکلا جو دوسروں کو انصاف دلاتے ہیں، اس واقعے میں کہوں ان کو خود انصاف نہیں ملی۔ ہمارے ایسے محترم استاد تھے، ایسے سینئر وکلا تھے جو پورے پاکستان کے لیول کے اوپر اس کا نام تھا، پورے پاکستان میں اس کو سنا جاتا تھا، سیاست کے حوالے سے، وکالت کے حوالے سے۔ وہ اتنا پیچھے چلا گیا، میرے خیال میں ہم کوئی 100 سال پیچھے اس میں چلے گئے، اب 100 سال سے ہم وہ گیپ شاید کور نہ کر سکے۔ تو وہ ایک ایسا نمناک حادثہ تھا جس میں ہمارے سارے استادوں کو اس میں ہم سے چھین کے لے گئے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اور اسپیشل بلوچستان کی، کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم زندہ واپس بھی آئیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس کے بعد 2018 میں ایک دفعہ میرے اوپر پھر اٹیک ہو چکا ہے، میرے اور میری فیملی پہ۔ تو اس میں میرے 2 گارڈ شہید ہو گئے، اور وہ ہم پتہ نہیں کس طرح بچ گئے، میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ تھے۔ تو اب ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم زندہ واپس آئیں گے۔ انسیکیورٹی ہے، اور کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے بارے میں بات کرنے والا نہیں ہے، کوئی ریسپانسیبل نہیں ہے، کوئی شخص بتاتا نہیں ہے۔ آج بلوچستان میں جو ایک لاوا جو چل رہا ہے اس کے بارے میں ابھی تک لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کتنی ایک آگ ہے، جو شاید ایک بم ہے جو کسی دن پھٹے گا تو ہم سب اس کی لپیٹ میں آ جائیں۔ وہاں پہ ایک دم بس دھماکہ ہوا، اس کے بعد کیونکہ میں تو شدید زخمی ہو گئی، مجھے خود 13 آپریشن کرا چکی ہوں، تو مجھے اس کے بعد جو ہے نہیں اتنا پتہ۔ 4 مہینے کے بعد مجھے علم ہوا کہ میرے اتنے ساتھی جو تھے، میرے دوست تھے، وہ سارے اس دنیا سے اس دن چلے گئے تھے۔